محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ کڑوے گلاب۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے جوان نسل کو آرے لمحے۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ تغلق کو رپورٹ ملی کہ لوگ بیکار ہیں، کوئی کام کرنے کے بجائے وہ خوش گپیوں میں مصروف رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمہ وقت حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اس کے خلاف منفی منصوبے بناتے ہیں۔ ان رپورٹوں کی روشنی میں مروجہ وقت کے طریقوں کے مطابق عوام کو بار بار ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں اور تخریب کاریاں چھوڑ کر تعمیری کام شروع کریں، لیکن حکومت کو محسوس ہوا کہ اس کی تمام باتیں لوگوں کے کانوں کے لیول سے اونچی ہو کر ان کے سر سے گزر گئیں۔ نتیجہ ٹھن ٹھن گپا، تنگ آمد بچنگ آمد، خطرے کا بگل بج گیا۔ حکم ہوا کوچ کا کہ ہم دارالحکومت تبدیل کر رہے ہیں، لہذا سب کو جانا ہے۔ اس زمانے میں نہ اسکوٹر تھے، نہ موٹر تھی، نہ بس، جہاز اور ہیلی کاپٹر کا تو ذکر ہی کیا۔ لوگوں کو وہاں پیدل ہی جانا تھا۔ سفر شروع ہو گیا۔ بے شمار لوگ اتنے لمبے سفر میں پیدل جاتے ہوئے خرچ ہو گئے۔ جیسے ہی لوگ وہاں پہنچے، واپسی کا بگل بول اٹھا کہ نہیں، ہم نے دوبارہ سوچا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ دارالحکومت پہلا ہی ٹھیک تھا۔ واپسی کے حکم کے ساتھ ہی بچے کھچے قافلوں نے منہ موڑا اور چل پڑے۔ یوں اس باقی ماندہ تعداد میں سے پھر ایک بہت بڑی تعداد کا راستے میں ہی کریا کرم ہو گیا۔ یوں جو واپس آئے، ان کے دماغ ٹھکانے لگ چکے تھے۔ وہ حکومت کی باتیں غور سے سننے، ان سے اتفاق کرنے اور اب ان پر عمل کے لیے بھی آمادہ تھے۔ ہماری یہاں ضرورت ہے کہ باہر سے کوئی ایکسپرٹ منگوا کر اس سے قوم کی نفسیات کا علم حاصل کیا جائے، کیونکہ ہم خود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ بوٹ کے نیچے جراب پہنی جاتی ہے۔ ہاں، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کی قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ جس میدان میں بھی نیت کر کے اترے گی سب ایک دم ٹھیک کر دے گی، صرف یہ کچھ روب مانگتی ہے اور ساتھ ہی شاباش بھی۔ وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ منتیں نہیں مانتی۔ ہم یہاں بیرون ملک اپنے فیلڈ میں اپنی اعلیٰ مہارت کی بنا پر نام کمانے والے سائنسدانوں، کیمیا گروں، حساب کے ماہروں، ڈاکٹروں، بینکاروں اور قانون دانوں کا ذکر نہیں کریں گے۔ بات ہوگی تو کروڑوں لوگوں کو آرے لگانے کی۔ ان کی نہیں جو کلب میں جوا کھیلتے ہیں، ڈانس کر سکتے ہیں، ریس کھیل سکتے ہیں، شراب پی سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ضبط تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ بات ہو رہی ہے اس عوام کی جسے VCR دیکھتے ہوئے یا سڑک پر موم بتی کی روشنی میں جوا کھیلتے ہوئے رات 11 بجے کے بعد آوارہ گردی کے الزام میں یا پھر زیادہ اونچی آواز میں بولنے پر نقص امن میں یا دفعہ 54 کے تحت گرفتار کر کے گرما گرم پھینٹی کے ذریعے پاکستان کی یاد اس لطر سے کروائی جاتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے۔ یوں ناکردہ گناہوں کی سزا اور پیچھا بھاری نہ ہونے کی وجہ سے رہائی کی امید میں انتظار کی یہ گھڑیاں لمبی ہوتی جاتی ہیں۔ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں نے تو آنا نہیں اور بڑے افسران کے پاس کسی پر رحم کرنے کا وقت نہیں، چنانچہ یہ لاوار سے جیل میں پوچھے دینے، جھاڑو لگانے اور ٹٹیاں صاف کرنے پر لگا دیے جاتے ہیں۔ دوسروں کی کوشش۔ میرے عزیز دوست جناب چودھری محمد عارف، جو کہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے سیکرٹری ہیں،
انہوں نے بتایا کہ بنکاک ایشین گیمز میں آنے والی بھارتی ریسلنگ ٹیم سے ہم نے سابقہ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل لینے والے پہلوانوں کے نہ آنے کا سبب پوچھا اور سوال کیا کہ کیا وہ ریسلنگ چھوڑ گئے ہیں، تو جواب ملا کہ نہیں، وہ بہت فٹ ہیں، لیکن اپنے ویٹ میں نئے آنے والے حریفوں کی وجہ سے کوالیفائی نہیں کر سکے، کیونکہ بھارت میں راج کماری اسکیم کے تحت گاؤں گاؤں میں اکھاڑے بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا ٹیلنٹ سامنے آیا ہے کہ پرانوں کی دال نہیں گلی۔ ادھر ہمارے یہاں دیکھیں کہ تیاری کیسے ہوتی ہے۔ میں خود بھی پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کا سیکرٹری رہا ہوں اور کم از کم اس کھیل کے چھوٹے سے لے کر بڑے کھلاڑی تک سب کو جانتا ہوں۔ یوں کچھ عرصہ قبل پی ٹی وی کی صبح کی نشریات میں کسی گمنام سے سفارشی ذوالفقار نامی لڑکے، جو کہ وضع قطع سے بھی سپورٹس مین نہیں لگتا تھا، کا انٹرویو ہو رہا تھا بطور چیمپئن پاکستان، حالانکہ وہ نہ کبھی کسی قومی مقابلے میں دیکھا گیا، نہ سائیکلنگ کی دنیا میں اس کا نام تھا۔ انٹرویو کرنے والے اس سے سوال کر رہے تھے کہ آپ قومی چیمپئن ہیں، آپ کس طرح سے پاکستان کے چیمپئن بنے؟ یہ نہیں پوچھا کہ کہاں بنے، کیسے بنے، صرف یہ سوال ہوا کہ آپ تو بہت پریکٹس کرتے ہوں گے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ پریکٹس تو اتنی نہیں کرتا، بس پیروں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ یہ فلوک فضول باتیں قومی سطح پر کروائی جائیں، کیا بات ہے، یہ بھی بس پیروں کی دعا کا اثر ہی لگتا ہے۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی عوام اور بالخصوص نوجوان نسل کو آرے لے جانے کی، تو ضرورت ہے ایسی گیمز کو روشناس کروانے اور رواج دلوانے کی جو روایتی اور عوامی ہیں، جیسے سندھ میں بیلوں کی دوڑ یا بلاکھڑا، اور دوسرے علاقوں میں اونٹوں کی دوڑ، گھوڑ دوڑ، کبڈی، والی بال، سائیکلنگ، کشتی رانی، باکسنگ، جمناسٹک وغیرہ۔ اور یہ کام نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، اور رنگ بھی چوکھا چڑھنے والا ہے۔ تمام علاقوں کے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی حضرات اکٹھے بیٹھے، گاؤں گوٹھ کے نمبرداروں کو بلوائے اور اسپیشل ٹاسک دیں کہ وہ جوانوں کو اس طرف راغب کریں۔ جوانی کے ایک خاص وقت میں جب عمر ایسی ہوتی ہے کہ دیواروں کو مکے مارنے کو دل کرتا ہے، اور یہ مکہ کسی کی آنکھ پھوڑنے سے پہلے کھیل کے میدان میں کام لائیں۔ ان گیمز کے لیے نہ تو اسٹیڈیم کی ضرورت ہے، نہ لاکھوں کروڑوں کے بجٹ کی۔ 1986 میں ایشین گیمز کے موقع پر ہم سیول اسٹیڈیم میں ہاکی میچ دیکھ رہے تھے۔ یہ سیمی فائنل مقابلہ تھا جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہو رہا تھا۔ بریگیڈیئر حمیدی، منیر ڈار، انوار خان، ایئر مارشل وقار عظیم، میں اور بہت سے دوسرے سپورٹس مین بھی گراؤنڈ کے پاس بیٹھے تھے۔ یہ بات نہ بھولیے کہ ہم سپورٹس مین بلا لحاظ مذہب و ملت ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرینک بات کرتے ہیں، جس کے ہر لفظ سے پیار ہی پیار جھلکتا ہے۔ ہاف ٹائم تک کسی ٹیم نے گول نہ کیا۔ وقفے کے دوران انڈین ٹیم کے سکھ کوچ ہمارے پاس آئے اور انتہائی بے تکلفی سے منیر ڈار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اوئے ڈارا، آج پاکستان انڈیا سے نہیں جیت سکتا، پتہ ہے کیوں؟ منیر ڈار بولا، کیوں؟ جواب آیا کہ آج انڈیا کی ٹیم میں 6 سکھ کھیل رہے ہیں۔ اس پر منیر ڈار نے بھی بترکی جواب اسی طریقے سے دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، آج ہم ہی جیتیں گے۔ انڈین کوچ نے پوچھا، کیوں اور کیسے؟ منیر ڈار نے بتایا، تجھے پتہ نہیں کہ پاکستان کی ساری ٹیم ہی سکھ ہے؟ اور واقعی پاکستان یہ میچ اضافی ٹائم میں جیت گیا، لیکن دوسرے دن فائنل میں کوریا کے مقابلے میں یہ سکھ جذبہ نہ رہا اور ہم ہار گئے۔ پاکستانی ٹیلنٹ۔ میں خام خواہ کی مکھن بازی یا پھوک کا قائل نہیں ہوں، لیکن پاکستانی ٹیلنٹ کا ایک حقیقی واقعہ سنیے۔ سال 63-64 کی بات ہے۔ پاکستان میں اس وقت بھی چھٹی اتوار کی ہوتی تھی۔
ہم ماڈل ٹاؤن لاہور گراؤنڈ پر، جو کہ 2 میل سے کچھ اوپر تھا، اپنے استاد ایشین سلور میڈلسٹ شہزادہ شاہ رخ کی قیادت میں سائیکلنگ کی پریکٹس کیا کرتے تھے، لیکن اتوار کا دن چھٹی کی وجہ سے لمبی روڈ پریکٹس کا ہوتا تھا، اور ہم لاہور سے قصور کی طرف نکلتے تھے اور واپسی پر لاہور سے 7 میل پہلے اپنی سپیڈ آہستہ کر لیتے تھے، لیکن یہ سپیڈ عام سائیکل سے پھر بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ریسنگ سائیکل کی بناوٹ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اسے مختصر سے مختصر رکھا جاتا ہے، اور سائیکلسٹ بھی اپنے آپ کو ایسے پوز میں رکھتے ہیں کہ صرف پہلے نمبر والا سائیکلسٹ ہی آگے دیکھتا ہے، باقی کی نظر پچھلے وہیل پر ہوتی ہے، اور یوں کہ یہ کنجوں کی قطار بن جاتے ہیں۔ ایسے سٹائل میں سائیکل چلانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے بچا جائے۔ یوں باری باری تمام سائیکلسٹ نمبر 1 پر آتے ہیں اور نمبر 1 آخر میں چلا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیل میں نے صرف آپ کو واقعہ سمجھنے کے لیے بتائی ہے۔ یوں اس اتوار کو جب ہم آہستہ سپیڈ پر جا رہے تھے تو کچھ دیر کے بعد ہم نے سنا کہ بالکل ہمارے پیچھے ٹھک ٹھک کی زوردار آواز آ رہی ہے۔ اس زمانے میں اتنی کاریں اور ٹرک نہیں ہوتے تھے، لہٰذا دیہاتوں سے دودھ ریڑھوں پر شہر لایا جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹھک ٹھک کی آواز تیز ہونا شروع ہو گئی، جسے سن کر شاہ رخ نے کہا، پیچھے دیکھو کیا ہے، کہیں کوئی ریڑھا گھوڑا تو نہیں بدک گیا اور بغیر مالک کے تو نہیں بھاگ رہا، یہ نہ ہو کہ ہمیں روند جائے۔ یقین کریں کہ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو بغیر مڈگارڈ کے ایک بوسیدہ سی سائیکل پر ایک دودھ والا اپنے دودھ بھرے برتن آگے پیچھے باندھے انتہائی جانفشانی سے ہمارے ساتھ سائیکل چلاتا آ رہا تھا۔ ہم نے اسے دیکھا اور اس کا مزہ لینے کے لیے اسے ذرا ہلا شیری دی۔ آوازیں شروع ہو گئیں، واہ بھائی واہ، شاباش، بلے شیرا، آؤ آؤ۔ وہ بھی شیر کا بچہ نہ تھما نہ تکا، بلکہ برابر ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دور آگے جا کر ہم اس سے بات کرنے اور واقعی شاباش دینے کے لیے رکے تو دیکھا کہ پیڈلوں کی جگہ صرف لوہے کے سیدھے کیل سے ہیں۔ ہم نے کہا، شاباش، پرانی سائیکل اور اس پر دودھ لادے ہوئے بھی تم اتنی تیز سائیکل چلا لیتے ہو۔ ہمارے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے جب اس نے کہا، چھوڑو باؤ جی، ابھی تو میرے ٹائروں میں ٹیوب نہیں ہے، اوہ بلکہ دھان کے چھلکے بھرے ہوئے ہیں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ زعمائے حکومت کو یہ بتایا جائے کہ اس ملک میں جنات بستے ہیں، ضرورت ہے ان سے کام لینے کی۔ 65 کی جنگ میں چونڈا کے محاذ پر ہمارے شاہینوں نے اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو انسانی بم بنا کر ہندوستانی ٹینکوں کا جو حشر کیا، وہ جنگی تاریخ کا اور جذبہ حب الوطنی اور جان کی قربانی کا انوکھا واقعہ۔ صرف ضرورت ہے قوم کو راستہ دکھانے اور اس کی رہنمائی کرنے کی، پھر یہ سب کچھ کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ان کو میچ فکسنگ کا ڈھنگ آتے آتے کافی دیر لگے گی۔ تو ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا جوان نسل کو آرے لگائیں۔ مضمون کو جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔